الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء و طلبات، لیکچر نمبر 2 اسلامیات کلاس ششم چیپٹر 2 ہے ایمانیات و عبادت۔ اس کا پہلا حصہ آپ پہلے درس میں پڑھ چکے ہیں۔ آج سبق کا دوسرا حصہ پڑھتے پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد مشق حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اپنے ساتھ اپنی کتابیں کھول کے دھیان دیں اور ساتھ اپنے ساتھ قلم پینسل وغیرہ بھی رکھیں تاکہ مشق حل کر سکے۔ آئیے اپنی کتاب کے صفحہ 16 پہ جہاں تک سبق ہم پڑھ چکے تھے، ایمان کے تقاضے یعنی ایمان کی ضروریات کیا ہے، کیا لوازمات ہے ایمان کے لیے، ایمان ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایمان کے تقاضے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانے کی ضرورت یہ ہے، ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے احکام نازل نہیں کیے کہ بس آپ سنیں اور کام ختم۔ کچھ چاہتے ہیں ہمارا پروردگار، ہمارا اللہ، ہمارا رب ہم سے، وہ ہے عمل کرنا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ضرورت ہے عمل کرنے کا، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ نمبر 1، پرستش اور عبادت کا مستحق صرف اللہ ہی کے ذات ہے اور اسی کے سامنے ہی سر جھکایا جائے، سجدہ ریز ہو جائے۔ ہر مشکل دور کرنے اور حاجت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جائے۔ غائبانہ طور پر مدد صرف اللہ ہی سے مانگنا ضروری ہے۔ صحت ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراوانی دی ہو، مال کی، اولاد کی، صحت کی، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر بیماری آ جائے تو صبر کیا جائے۔ وہی صبر کڑا حافظہ کدے باب دا معاش بندوی، صبر کڑا حافظہ کدے باب دا معاش بندوی، وربد جنت اول پرانزی خوار مسکین تا۔ صبر ضروری چیز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے نعم العبد، ایک اچھا بندہ تھا کیونکہ انہوں نے صبر اختیار کیا۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے تمام انسان خسارے میں ہے، البتہ وہ لوگ خسارے سے محفوظ ہے، تاوان سے محفوظ ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے کہ اہل ایمان جب کوئی بری بات یا ناجائز کام دیکھی تو اسے روکنے کی کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کوئی بری بات دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، یہ نہ کر سکو تو زبان سے روکو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو دل ہی میں برا سمجھو۔ یہ ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ 3 شعبے ہیں، 3 درجات ہیں، 3 قسم کی ایمان ہے۔ تو سب سے نچلی ایمان، سب سے کمزور ایمان یہی ہے کہ برائی کو دیکھے، چاہے کام ہو چاہے بات ہو، تو اگر کوئی نہ کر سکتے ہو
تو دل میں اسے برا سمجھو کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے اثرات، جو شخص ایمان لاتا ہے، اللہ کو واحد لا شریک تسلیم کیا کرتے ہیں، تو کیا اثرات پڑتے ہیں ان پہ، ان کی زندگی میں؟ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے مسلمان کے اندر جرأت، بہادری، دانائی، توکل، صبر اور استقامت جیسی صفات پیدا ہوتی ہے، بہت سی صفات پیدا ہوتی ہے، لیکن مختصراً یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ انسان کے اندر وہ جرأت یعنی بہادری، دانائی، عقل، ہوش اور توکل یعنی اللہ پر بھروسہ، توکل، اعتماد، صبر اور استقامت جیسی صفات پیدا ہوتی ہے، اور سچی دل سے ایمان رکھنے والا آدمی اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اور وہ جابر سلطان یعنی حکمران کے سامنے بھی سچ بولنے سے نہیں گھبراتا۔ وَلَا يَخَافُونَ اللَّوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی ملامتی کے ملامت ہونے سے نہیں ڈرتا، سچ اور حق بات کہتا ہے جب وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والی کی دانائی سے ڈرو اور خدائی نور سے دیکھتا ہے۔ آپ بریکٹوں کے اندر دو ارشادات ہیں، پہلے والی کی طرف آپ دیکھا کریں جو مسند احمد جو احادیث کی کتاب ہے ان میں نقل کیا ہوا ہے، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے والدین اور دیگر تمام انسانوں سے محبوب تر نہ سمجھے۔ رواہ مسند احمد۔ دوسرا ارشاد ہے، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایمان کے بعد افضل ترین نیکی مخلوق خدا کو آرام دینا ہے۔ یہاں پہ یہ سبق اختتام پذیر ہوا، آپ مشق کی طرف آئے تو مشق میں پہلی فرصت میں لمبے سوالات ہیں، تفصیلی سوالات ہیں، پھر مختصر سوالات ہیں۔ تو لیکچر کے ذریعے جو جواب میں دینا چاہتا ہوں اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تو مختصر سوالات کی طرف آپ دیکھا کریں۔ سب سے پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب موجود ہے، آپ اپنی کتاب کے صفحہ 15 پہ اوپر جو ایمانیات کا حصہ ہے دیکھا کرے، پہلی سطر میں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے مراد ہے کہ سچی دل سے یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہاں تک یہ پہلے مختصر سوال کا جواب ہے۔ نمبر 2، انبیاء علیہ السلام کس بات پر محنت کی؟ تو جواب دوسرے پیراگراف میں موجود ہے، تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین پیدا کرنے کے لیے محنت کی۔ یہاں تک یہ دوسرے سوال کا جواب ہے۔ تیسرے سوال کا جواب ہے، سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا ارشاد فرمایا؟ تو آپ بڑے ٹاپک کی طرف آئے، صفحہ 15 پہ یہ جواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، یعنی کہو میں اللہ پر ایمان لایا ہوں اور پھر اس پہ قائم رہو۔ بخاری۔ یہ تیسرے سوال کا جواب ہے۔ چوتھا سوال ہے، ایمان کامل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب ہے 4 نمبر کا، پیج نمبر 16 پہ ہے، پہلے پیراگراف کے پہلا سطر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان میں کامل وہ ہے جس کی محبت، دشمنی، بخیلی اور سخاوت صرف اللہ کے لیے ہو۔ یہاں تک
پانچواں سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والی کی دانائی کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ تو جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والی کی دانائی سے ڈرو، وہ خدائی نور سے دیکھتا ہے۔ یہ سپہ 16 آخری 2 سطور میں یہ ارشاد نقل ہوا ہے۔ خانہ پوری کی طرف آپ دیکھا کریں، بورڈ پہ میں نے بھی لکھا ہوا ہے، ایمان کے معنی ماننے اور یقین کرنے کے ہیں۔ با نمبر ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کو عقیدہ توحید بھی کہتے ہیں۔ جیم نمبر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہی عبادت کے لائق ہے۔ دال نمبر ہے، ایمان میں کامل وہ ہے جس کی محبت، دشمنی، بخیلی اور سخاوت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ ہاں نمبر ہے، ایمان والی کی دانائی سے ڈرو کہ وہ خدا کی نور سے دیکھتا ہے۔ را نمبر ہے، ایمان کے بعد افضل ترین نیکی مخلوق خدا کو آرام دینا ہے۔ زا نمبر ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ ہاں نمبر ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ آپ درست جواب کے لیے ٹیک کا نشان لگائے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ توحید۔ بیماری آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر۔ ایمان کے بعد افضل ترین نیکی کیا ہے؟ مخلوق خدا کو آرام دینا۔ جس شخص کی محبت، دشمنی، بخیلی اور سخاوت اللہ کے لیے ہو، وہ ایمان میں کیسا ہے؟ ایمان میں کامل۔ اہل ایمان ناجائز کام دیکھے تو کیا کرے؟ روکنے کی کوشش کرے۔ ایمان والا کس نور سے دیکھتا ہے؟ ایمانی۔ ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اصل ایمان اور کامیابی۔ درست فکروں کے لیے ٹیک اور غلط فکروں کے لیے کراس کا نشان لگائے۔ خدا اردو زبان کا لفظ ہے، غلط، کیونکہ یہ پارسی زبان کا لفظ ہے۔ جب ہم کوئی بری بات دیکھیں تو سب سے پہلے زبان سے روکے، ٹھیک۔ بری بات کو دل ہی میں برا سمجھنا ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ ہے، ٹھیک۔ ایمان کے معنی ہے عبادت کرنا، غلط۔ وہ لوگ خسارے سے محفوظ ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، درست، ٹھیک۔ اہل ایمان جب کوئی ناجائز کام دیکھے تو خاموش رہے، غلط۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کو عقیدہ توحید کہتے ہیں، ٹھیک۔ حصہ الف کو حصہ بی سے ملائے، کالم الف کالم با سے ملائے۔ کہو میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہوں اور پھر اس پہ قائم رہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے 99 صفتی ناموں کا ذکر ہے۔ ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا ایمان اور کامیابی ہے۔ صحت ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اور اگر بیماری آ جائے تو صبر کیا جائے۔ جب کوئی بری بات دیکھو اسے ہاتھ سے روکو۔ بقایا تفصیلی جوابات کے لیے آپ اپنی کتاب کا مطالعہ کیجئے اور اس سے جواب بنا کر اپنی کاپی میں اندراج کیجئے۔ تمت بالخیر۔